جی السلام علیکم جی، جی 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 ویلکم بیک جی۔ اگلا ماڈیول ہمارا او پی ایم ہے۔ او پی ایم خالی یہ نہیں ہے کہ ہم آرگنائزیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ ہی کے بارے میں بات کریں گے، یہاں ہم نے پروجیکٹ کی ڈیفینیشن سے بات شروع کرنی ہے۔ پروجیکٹ مینجمنٹ، پروگرام مینجمنٹ، پورٹ فولیو مینجمنٹ، پھر او پی ایم کیا ہے، آپریشنز کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے۔ آل آف دس ڈسکشن از پارٹ آف دس ماڈیول۔ I will try to keep it short تاکہ ہم بہت زیادہ لمبی ڈیٹیلز میں نہ جائیں، تو میں کچھ سلائیڈیں شاید اسکپ بھی کروں گا، لیکن یہ کہ یہاں پہ میں آپ کو کنسیپچولی کلیئر کر دوں گا کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ جو اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے پی ایم بی او کے کا، یہ کیا ہے، اسٹینڈرڈ ہوتے کیا ہیں؟ بنیادی طور پر یہ ایک کنسنسس ہوتا ہے کمیونٹی کا، انٹرنیشنل کمیونٹی کا۔ اگر کوئی اسٹینڈرڈ میکنگ باڈی ہے تو سارے ریپرزنٹیشن پوری دنیا سے، پروجیکٹ مینیجرز کی، مختلف علاقوں سے، مختلف انڈسٹریز سے، وہ لوگ جنرلی ریکگنائز کرتے ہیں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں یہ علم چاہیے اور یہ پریکٹسز ہیں جو اپلائی کرتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہر ڈسپلن، ہر انڈسٹری اور ہر کنٹری کے اپنے اصول ہوں گے، اپنے تجربات ہوں گے، اپنے طریقے ہوں گے، مگر جو چیزیں سب جگہ پہ کامن پائی جاتی ہیں وہ کنسنسس سے اس کو ایگری کر لیا جاتا ہے کہ یہ تو ہم سب کرتے ہیں، یہ ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ یہ کرنا پڑے گا۔ تو وہ جو کنسنسس والی چیزیں ہوتی ہیں وہ جنرلی ریکگنائز کہلاتی ہیں۔ They are described as are applicable to most projects most of the time. And there is a consensus about their value and usefulness. اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ویلیو اینڈ یوزفلنس۔ دیکھیں ایسا بھی تو ممکن ہے کہ ایک بیڈ پریکٹس ہے اور وہ سب لوگ کرتے ہیں، تو یہ تو کنسنسس ہو جائے گا کہ یہ بیڈ پریکٹس ہوتی ہے۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا بیڈ پریکٹس کرنی چاہیے؟ نہیں، اس نے آخری فقرے میں کہہ دیا کہ کنسنسس ان باتوں میں جن سے فائدہ ہو، جن سے ویلیو آئے، مطلب ناٹ دا بیڈ ونس بٹ دا گڈ ونس۔ یوں کہہ لیجئے کہ ایک انٹرنیشنل کنسنسس ہے بٹوین گڈ اینڈ بیڈ پریکٹسز اینڈ اڈاپشن آف دا گڈ پریکٹسز۔ مطلب جو بری چیزیں ہیں ان کو ہم سب ریجیکٹ کرتے ہیں اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو ہم سب ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسٹینڈرڈ ڈز ناٹ ٹاک اباؤٹ دا بیسٹ پریکٹسز۔ بیسٹ پریکٹس از the next area. Best practice is not the domain of a standard. Standard صرف اچھے اور برے کا فرق بتاتا ہے اور جنرل ریکگنیشن کرتا ہے۔ تو ایک بات تو ہو گئی کہ یہ جنرل ریکگنیشن ہے، اور دوسری بات ہو گئی کہ یہ گڈ پریکٹس ہے، کیونکہ بیڈ پریکٹس کو تو ہم نے ریجیکٹ کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر ہم کہیں کہ نہیں جی چونکہ یہ غلط کام غلط طریقے کے ساتھ ہم سب کرتے ہیں اس لیے آئندہ بھی کیا جانا چاہیے، تو یہ تو غلط بات ہو گئی۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے تو اس کو پھر ہم نہیں کرنا پسند کریں گے۔ Therefore ایک تو جنرلی ریکگنائزڈ ہے اور دوسرا صرف گڈ پریکٹس ہے۔ تو اس کے اوپر جنرل ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ یہ والا کام جو ہے اس کی اپلیکیشن آف نالج، اسکلز، ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ٹو دا پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیس کین انہانس دا چانسز آف سکسیس۔ اس سے فائدہ ہوگا، اس سے کامیابی میں چار چاند لگ جائیں گے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کئی پروجیکٹس کے ہسٹوریکلی کہ جب یہ پریکٹس کی جاتی ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے ویلیو آتی ہے، اس سے بیٹر ریزلٹس آتے ہیں۔ تو دو باتیں ہم نے یہاں پہ کی کہ اسٹینڈرڈ جو ہے ایک تو جنرلی ریکگنائز ہوتا ہے اور دوسرا وہ گڈ پریکٹسز کا منبع ہوتا ہے، نہ وہ بیڈ پریکٹسز ہوتی ہیں نہ وہ بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں، کیونکہ بیسٹ پریکٹس از اے وے اہیڈ، یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ پہلے تو میرا مطلب ہے کہ ایک بچے کو پہلے تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو یہ نہیں بتاتے کہ دنیا کا بیسٹ آدمی کیسے بننا ہے۔ وہ تو بات کی بات ہے، جب وہ اچھے اور برائی کا فرق سمجھ لے گا تو پھر وہ گروم ہوتا ایک جگہ جائے گا اور تب کہیں جا کے وہ بیسٹ پریکٹسز کو اڈاپٹ کرنے کی بات کرے گا۔ تو بیسٹ پریکٹسز از وے بیونڈ دا فیلڈ آف اسٹینڈرڈ۔
اسٹینڈرڈ کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ بیسٹ پریکٹسز بتائے. بیسٹ پریکٹسز کون بتاتا ہے؟ جب ہم اس سے اگلے لیول پہ جاتے ہیں، جب ہم کمپیٹنسیز میئر کرتے ہیں، جب ہم اپنی آرگنائزیشن کی میچورٹی چیک کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن میں باقیوں کے مقابلے میں، مقابلے کی جنگ میں ہم دوسروں کے مقابلے میں اتنا پیچھے ہیں، تو ہمیں ان کی کون سی بیسٹ پریکٹسز ہیں جو اڈاپٹ کر کے ان کے مقابلے میں ان سے برابر آنا ہے یا ان سے آگے نکلنا ہے. تو خیر اینی ویز میرے کہنے کا مقصد ہے بیسٹ پریکٹس از ناٹ دا سبجیکٹ آف اے اسٹینڈرڈ. مطلب پی ایم بی او کے ڈز ناٹ ایڈریس بیسٹ پریکٹسز. اس کے بعد آئے پروجیکٹ مینیجر کا کام. پروجیکٹ مینیجر کا کیا کام ہے؟ پروجیکٹ ٹیم کے ساتھ کام کرتا ہے، اسٹیک ہولڈر کے ساتھ کام کرتا ہے. کیا ڈٹرمن کرتا ہے؟ یوز دا اپروپریٹ جنرلی ریکگنائزڈ گڈ پریکٹسز. مطلب اس نے جو کہ اسٹینڈرڈ میں دی ہوئی گڈ پریکٹسز ہیں ان میں سے چنتا ہے کہ ہمارے کام کے لیے کون سی سود مند ہے. یہاں پہ آپ کو ایلیمنٹ ٹیلرنگ کا ملے گا کہ اتنی ساری گڈ پریکٹسز جو کہ اسٹینڈرڈ میں دی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری پروجیکٹ مینیجر پہ فرض نہیں ہو گئی کہ اس نے ساری اپلائی کرنی ہے. They are not mandatory, they are optional. It is the choice of the project manager and his team which good practices they use. So they recognize کہ کون سی والی گڈ پریکٹسز جو ہیں ہمارے پروجیکٹ پہ اپلائی کرتی ہیں. تو ایک طرح سے ٹیلرنگ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. اور اگلے فقرے میں لکھا بھی ہوا ہے کہ determining the appropriate combination of process, inputs, tools, techniques, outputs and life cycle phases to manage a project is referred to as tailoring. The application of the knowledge described in this guide. گائیڈ میں تو بتا دیا کہ یہ کام ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے. یہ سب اچھی پریکٹسز ہیں. آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق ان میں سے پک اینڈ چوز کرنا ہے اپنے پروجیکٹ کی ضرورت کے مطابق. پھر ایک چیز جو میں پرنس 2 کے حوالے سے بھی بات کر چکا ہوں، پرنس 2 از مور آف اے میتھڈالوجی، کیونکہ وہ پرسکرائب کرتی ہے ایسا فارمیٹ بناؤ، فلانے سے پرمیشن لو وغیرہ وغیرہ. یہاں پر بہت جنیرک ہے. اسٹینڈرڈ پی ایم بی او کے کا جو ہے وہ ایک فریم ورک یا ایک صرف ڈھانچہ ہے، صرف ایک اسٹرکچر ہے. پی ایم بی او کے آپ کو پرسکرائب نہیں کرتی، آپ کو یہ نہیں کہتی یہ فارمیٹ استعمال کرو یا 100% یہ کام ایسے ہی کرنا ہے. وہ صرف آپ کو گڈ پریکٹسز کا منبع ہے. وہ گڈ پریکٹسز آپ کو بتا دیتی ہے. مرضی آپ کی ہے، مینڈیٹری کچھ نہیں ہے، مرضی آپ کی ہے، پک اینڈ چوز آپ نے خود کرنا ہے. تو پی ایم بی او کے از ناٹ اے میتھڈالوجی. میتھڈالوجی کیا ہوتی ہے؟ وہ کمپلیٹ سسٹم آف پریکٹسز، ٹیکنیک، پروسیجر. یہ آرگنائزیشنز جب پروجیکٹ مینجمنٹ اڈاپٹ کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن میں یہ کام ان طریقوں سے ہوگا. وہ جو ایک طریقہ کار وضع کر لیتی ہیں وہ میتھڈالوجی ہے کہ کون سا ٹول استعمال کرنا ہے کس وقت اور کیا فارمیٹ ہوگا، کون سا فارم کیسے بنے گا، رپورٹ کیسے ہوگا. یہ ڈیٹیلز جو ہیں یہ میتھڈالوجی میں آتی ہیں. اور جنرلی میتھڈالوجی آرگنائزیشنز اپنی ضرورت کے مطابق بناتی ہیں اور وہ کسی سٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے ہی بناتی ہیں. پہلے جب سٹینڈرڈ نہیں ہوتے تھے تو آرگنائزیشنز نے میتھڈالوجیز پروجیکٹ مینجمنٹ کی بنائی ہوئی تھی. کچھ لوگوں نے بغیر کسی سٹینڈرڈ کے انہوں نے اپنا ہی ایک ریکگنائز کر لی تھی گڈ پریکٹسز، اور اس کے بعد ان کی بنیاد پہ اپنی اپنی میتھڈالوجی بنائی تھی. آئی بی ایم کی مجھے یاد ہے کہ ایک بڑا جب پی ایم پی نہیں ہوتا تھا تو آئی بی ایم کی میتھڈالوجی ہوتی تھی. وہ آئی بی ایم کے امپلائیز کو اس پہ سرٹیفائی کرتے تھے. جو اوریکل والے ہیں ان کی اپنی میتھڈالوجی تھی. تو میتھڈالوجی ہونا اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی سٹینڈرڈ ہو تو وہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ میتھڈالوجی بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، وہ گڈ پریکٹسز پرووائڈ کر دیتا ہے. تو پی ایم بی او کے گائیڈ جو ہے یہ فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر آرگنائزیشنز اپنی میتھڈالوجیز بناتی ہیں، پالیسیز بناتی ہیں، پروسیجرز، رولز، ٹولز، ٹیکنیکس وغیرہ وغیرہ، اور لائف سائیکل فیزز وغیرہ. وہ سب کام کرنے میں، چننے میں ہمیں پھر مدد مل جاتی ہے. پروجیکٹ کیا ہے؟ بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ہے. جیسے ابھی ہم نے پرنس 2 کی بھی ڈیفینیشن دیکھی تھی، یہ اس سے زیادہ بہتر ڈیفینیشن ہے. وہ جس کو کہہ رہا تھا کہ کوئی بزنس
سیٹ اپس ہم بناتے ہیں جس کے اندر کام کیا جاتا ہے. یہاں ہم کہہ رہے ہیں اس بزنس کیا لفظ تھا مجھے یاد نہیں آ رہا, یہ اس کو کہتا ہے ٹیمپریری انڈیور. دس از, یہ زیادہ جامع بات ہے. ٹیمپریری انڈیور مطلب ہم ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں which is temporary in nature and we are not also sure about its results. So to the best of our knowledge we'll do something about it, but we don't know کہ اس کے results موافق نکلیں گے نہیں نکلیں گے, اور جو کچھ بھی ہوگا that would be done as an experiment in a temporary period of time. اس کے نتیجے میں یا تو سکسیس ہو جائے گی یا ناکامی ہو جائے گی, بٹ نیچرلی ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم پروجیکٹ کو سکسیس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. لیکن انسرٹینٹی کی وجہ سے کبھی بھی ہم شور نہیں ہوتے کہ کوئی شرطیہ ضروری نہیں ہے کہ کامیابی ہی ہوگی. اینی ویز یہ جو ٹیمپریری انڈیور کی جا رہی ہے کیوں کی جا رہی ہے؟ تاکہ ہم کچھ نیا بنائیں, کچھ کریٹ کریں, اور جو چیز ہم بنائیں وہ یونیک پروڈکٹ سروس یا ریزلٹ ہو سکتا ہے. یونیک اس لیے اور کریٹ اس لیے کہ پہلے کبھی یہ کریٹ نہیں ہوا. پروجیکٹ اسی لیے ہے کہ یہ کام پہلے نہیں ہوا. اگر یہ کام ہمیں پہلے کرتے رہے ہیں تو پھر تو یہ ہمارے آپریشنز کا حصہ ہونا چاہیے تھا, پھر تو اس کی ایس او پی بنی ہونی چاہیے تھی. لیکن چونکہ اب ہم کچھ نیا کر رہے ہیں, جو ہماری فرض کریں ایگزسٹنگ ایس او پی ہے, اس سے بیونڈ جا کے کچھ ہمیں نیا تجربہ کرنا ہے, کوئی نیا گراؤنڈ ایکسپلور کرنا ہے, تو ہمیں پروجیکٹ کرنا پڑے گا. چینج جب بھی آئے گی ایک آرگنائزیشن میں, یہ میرا پوائنٹ ہے جو میں آگے بھی آپ کو چینج والے پورشن میں بھی ڈسکس کروں گا. چینج جب بھی آئے گی ایک آرگنائزیشن میں تو اس کا ذریعہ پروجیکٹس بنیں گے. اور ابھی پروجیکٹ سے آگے بھی میں بات کروں گا پروگرام اور پورٹ فولیوز کی. یہ سارا جو بندوبست ہے پروجیکٹ پروگرام اور پورٹ فولیوز کا, یہ دراصل آرگنائزیشنل چینج کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. خیر, پروجیکٹ کی ڈیفینیشن ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک ٹیمپریری انڈیور ہے which is undertaken to create a unique product, service or result. Product, service or result points out towards the output یا آؤٹ کم. اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں کہ آؤٹ پٹ میں اور آؤٹ کم میں کیا فرق ہے. اینی ویز جی, تو یونیک پروڈکٹ سروس اور ریزلٹ جو ہوتی ہے اس میں وہ کہتا ہے جی آؤٹ کم بھی ہو سکتا ہے ٹوورڈ وچ ورک از ٹو بی ڈائریکٹڈ. آؤٹ کم وہ فصل ہے جو امیڈیٹ گین ہے, وہ امیڈیٹ بینیفٹ ہے جو اس کام کو کرنے سے ملے گا. لیکن ایک ہے لانگ ٹرم بینیفٹ. اس کام کو کرنے کے سے 3 یا 5 سال بعد ایک چیز ریئلائز ہونی ہے, وہ میرا لانگ ٹرم بینیفٹ ہے. اس کو ہم بینیفٹ کہتے ہیں, اس کو ہم آؤٹ کم کہتے ہیں. جو شارٹ ٹرم چیز ہے کہ مطلب میں اسکول ہینڈ اوور کروں گا تو وہ اسکول فنکشنل حالت میں ہوگا. اب اس کا فنکشنل حالت میں دینا میرا آؤٹ کم ہے. اسکول میرا آؤٹ پٹ ہے اور اس کا فنکشنل حالت میں ہونا اس کا آؤٹ کم ہے. اگر وہ فنکشنل حالت میں نہ ہوا تو یہ پروجیکٹ کی ذمہ داری ہے کہ اسے فنکشنل کر کے دے, جیسے ٹرن کی پروجیکٹس ہوتے ہیں. پھر جناب اسٹریٹجک پوزیشن ٹو بی اٹینڈ ہے. آپ کچھ اسٹریٹجی کا آپ کا آبجیکٹو ہے, اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی اس کا ریزلٹ ہو سکتا ہے جس کو ہم بینیفٹ کہہ سکتے ہیں. پرپز ہو سکتا ہے, پرپز آف دا پروجیکٹ ہو سکتا ہے, پرپز آف دی, ہر پروجیکٹ کا کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے جو پروڈکٹ کی طرف پوائنٹڈ ہوتا ہے. مقصد پروجیکٹ کا کیا ہے. اب جو چیز نکلے گی, وہ جو آؤٹ پٹ نکلے گا, آؤٹ پٹ could be a physical tangible thing which is product, یا وہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو ٹریننگ دے رہا ہوں, so this training is also a output, it is a service. یا آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ مجھے ایک رپورٹ بنا کے دے دیں, تو میں بڑی محنت کر کے 2-3 مہینے کام کر کے آپ کو ایک سے 10 صفحوں کی رپورٹ دیتا ہوں. تو it is just not 10-page report, this is a result I have created out of the hard work of 3 months. So this is my output. So یہ جو آؤٹ پٹس ہیں یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں, پروڈکٹ, سروس یا ریزلٹ. تو کیا کیا چیزیں ہم نے کہا, ایک پرپز پورا ہو رہا ہوتا ہے, اسٹریٹجی پوری ہو رہی ہوتی ہے, آؤٹ پٹ نکل سکتا ہے,
اور اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے اور نیچرلی جو اسٹریٹجی ہے وہ بینیفٹ ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو پروجیکٹ سے الٹیمیٹلی نکلتی ہیں. یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ کچھ ہے. یونیک پروڈکٹ سروس ریزلٹ کی بات میں نے کر دی کہ ڈیلیوریبل جو ہے وہ یونیک ہوتا ہے اور ویریفائیبل ہوتا ہے. مطلب یونیک تو اس لیے کہ پہلے کبھی نہیں بنایا ایسی چیز, اور ویریفائی اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم جو چیز بنا رہے ہیں اسے چیک کیسے کریں گے. ہاؤ ول وی انشور کہ جو ریکوائرمنٹ دی گئی تھی وہ ان سب پہ پورا اتر رہا ہے, تو مجھے اسے ویریفائیبلٹی اس کی چیک کرنی پڑے گی. تو پروڈکٹ ہو, ریزلٹ ہو یا کیپبلٹی ہو, اس کو یونیک اور ویریفائیبل ہونا چاہیے تاکہ وہ سروس پرووائڈ کر سکے وٹ ایور جو اس پروجیکٹ فیز یا پروسیس سے نکلنا ہے. ڈیلیوریبل جو ہیں جیسے میں نے کہا وہ ٹینجیبل اور انٹینجیبل ہو سکتے ہیں. ٹینجیبل صورت میں وہ پروڈکٹ ہو سکتا ہے, انٹینجیبل صورت میں وہ کیا کہتے ہیں کوئی سروس ہو سکتی ہے یا ریزلٹ ہو سکتا ہے. یہ تو خیر اس کو میں چھوڑ دیں. پروجیکٹ کی ٹیمپریری نیچر ہے. پروجیکٹ نے کبھی نہ کبھی شروع ہو کے کبھی نہ کبھی ختم ہونا ہے. اچھا اس میں زیادہ بات نہیں کروں گا, میں صرف اتنا آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پروجیکٹ وہ کہتے ہیں نا جی پروجیکٹ ہیز اے فائنائٹ لائف. پروجیکٹ نے کبھی نہ کبھی شروع اور کبھی نہ کبھی ختم ضرور ہونا ہے. اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ پروجیکٹ نے فلانی تاریخ کو شروع ہو کے فلانی تاریخ کو ختم ہونا ہے. تاریخیں میٹر نہیں کرتی ہیں. ٹیمپریرینس میں تاریخیں میٹر نہیں کرتی. میٹر کرتا ہے کہ یہ چیز اگر شروع ہوگی تو کبھی ختم بھی ضرور ہوگی. بس اتنی سی بات ہے. ٹیمپریری نیچر کا یہ مطلب ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی شروع بھی ضرور ہوگی اور کبھی نہ کبھی ختم بھی ضرور ہوگی. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے پروجیکٹ جو ہمیشہ چلتا رہے. جیسے آپریشنز ہیں وہ سائیکلک ان نیچر ہوتے ہیں, ایک دفعہ بنا دیے جاتے ہیں پھر وہ مشین کی طرح چلتے رہتے ہیں جب تک کہ انہیں بدل نہ دیا جائے. اور بدلنے کے لیے مجھے کوئی پروجیکٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ مجھے بدلنے کا آپریشنز کو بدلنے کا, پروسیس کو بدلنے کا طریقہ نہیں آتا. پروسیس ایک دفعہ بنا دیا گیا ہے, اب اگر اس میں کوئی امپروومنٹ کرنی ہے, کوئی تبدیلی کرنی ہے تو مجھے تجربہ کرنا پڑے گا, مجھے R&D کرنی پڑے گی, مجھے کوئی تھوڑا پروجیکٹ کرنا پڑے گا. تو پروجیکٹ کے لیے پھر وہ یونیک وہ ایک ٹیمپریری انڈیور ہوگا کہ 3 مہینے کا ٹائم ہے, اس میں تم یہ چیز کر کے دکھاؤ کیسے امپروو ہو سکتی ہے یہ پروسیس, اور آپ پھر اس کا نتیجہ نکال کے وٹ ایور اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ بتائیں گے کہ یہ پروجیکٹ سکسیسفل ہو گیا ہے اور ہم نے یہ ایک نیا طریقہ فائنڈ کیا ہے, اس طرح سے یہ کام بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے, اور پھر اس کو آپریشنز میں اڈاپٹ کر لیا جائے گا. تو پروجیکٹ جو ہیں وہ ٹیمپریری نیچر کے ہیں, کبھی نہ کبھی شروع اور کبھی نہ کبھی ختم ہوتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ اس پروجیکٹ نے 1 جنوری کو شروع ہو کے 31 دسمبر کو ختم ہونا تھا. یہ تو ہوگی اس کی ڈیٹس. فرض کریں اگر وہ 31 دسمبر کو ختم نہ ہوا یا 1 جنوری کو شروع نہ ہوا تو کیا اس کو پروجیکٹ کہنا چھوڑ دیں گے آپ؟ پروجیکٹ تو وہ رہے گا. وہ جناب 1 جنوری کو شروع ہونے کے بجائے 25 مارچ کو شروع ہوا تو ٹھیک ہے نا, شروع ہو گیا نا, پروجیکٹ ہی ہے وہ. ختم وہ 31 دسمبر کو نہیں ہو سکا, وہ جناب 4 مہینے آگے جا کے ختم ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ ختم تو ہوا, دیٹ از دا پوائنٹ. سو اس سے یہ قطعاً مطلب نہ لیا جائے کہ جی اس کی کوئی فکس سٹارٹ اور فکس ڈیٹ اینڈ ڈیٹ ہوتی ہے. مطلب کہنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ پروجیکٹ اگر ہے تو کبھی نہ کبھی شروع تو ضرور ہوگا اور کبھی نہ کبھی ختم بھی ضرور ہوگا. تو اس کا یہ ناممکن ہے کہ پروجیکٹ انفینٹ ہو. بس یہ آپ چیز سمجھ لیجئے, دس از دا ٹیمپریری نیچر آف دی پروجیکٹ. پھر اس کا انیشیشن کا کانٹیکسٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ پروجیکٹ شروع جب ہوتا ہے, جو اس کو انیشیٹ کیا جاتا ہے, اس کی 4 بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ آپ نے کوئی ریگولیٹری ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے, کوئی لیگل ریکوائرمنٹ ہے, کوئی سوشل ریکوائرمنٹ ہے, آپ جو کہ ہم ادروائز پہلے ہم پہ وہ لاگو نہیں تھا پرنسپل. آپ نے کوئی ریگولیشن آ گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آئندہ سے جو بلڈنگ بنے گی وہ ارتھ کویک پروف ہوں گی. پہلے تو نہیں ہوتی تھی. اب ہمیں وہ ارتھ کویک پروف بنانے کے لیے کچھ اسپیشل میکینزم کرنا پڑے گا, تو ہمیں وہ طریقہ وضع کرنا پڑے گا, نئے پروسیس بنانے پڑیں گے. یا کوئی لیگل لمیٹیشن ہے, کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ فلانی چیز ایسے نہیں ایسے ہوا کرے گی, یا کوئی
سوشل ریکوائرمنٹ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں یا لوگوں کو ڈسکمفرٹ ہوتی ہے، یہ اسکول جو ہے یہ بالکل ہی گلی کے اندر ہے اور ادھر ٹریفک آ جاتی ہے تو ڈسکمفرٹ ہوتی ہے، تو سوشل ریکوائرمنٹ ہے اسکول کو یہاں سے شفٹ کیا جائے، یہ پروجیکٹ بن جائے گا۔ تو ضرورت کی بات ہو رہی ہے کہ کن وجوہات سے پروجیکٹ جنم لیتے ہیں، تو ایک تو ہو گیا ریگولیٹری، لیگل اور سوشل ریکوائرمنٹ، پھر جو ہمارا کسٹمر یا اسٹیک ہولڈر ہے اس کی ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھ کے ہمیں پروجیکٹ بنانا پڑتا ہے۔ کسٹمر کہہ رہا ہے مجھے ایک نئی قسم کا پروڈکٹ چاہیے، تو ہم پھر کہتے ہیں اچھا آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، پھر اس کی ریکوائرمنٹ کے اگینسٹ ہم اپنے پروجیکٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں اور پھر وہ چیز اسے بنا کے دیتے ہیں۔ تو یہ اسٹیک ہولڈر یا کسٹمر کی ریکویسٹ یا نیڈس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ تیسرا ہے کہ ہم نے جو چیز بنائی ہوئی ہے، جو آپریشن ہمارا ہے یا وٹ ایور ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کو انہانس یا امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ جو پروڈکٹ، پروسیس یا سروسز ہم استعمال کر رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے یا انہانس کرنا ہے یا امپروو کرنا ہے یا نئے پروسیس بنانے ہیں، تو ہمیں پروجیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور تبدیلی آرگنائزیشن کے جو اسٹریٹجی میں یا بزنس میں کوئی جو اسٹریٹجی میں کوئی تبدیلی اگر آتی ہے تو اس تبدیلی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی پروجیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ چار بنیادی طور پہ پروجیکٹ کے انیشیشن کے کانٹیکٹس ہیں۔ اچھا جی، آگے چلیں۔ اوکے، پروجیکٹ تو سمجھ آ گیا تھا، پروجیکٹ مینجمنٹ کیا چیز ہے؟ لازمی بات ہے پروجیکٹس کو مینیج کرنے کا نام پروجیکٹ مینجمنٹ ہوگا۔ پروجیکٹ مینجمنٹ ذرا غور سے دیکھیے گا، از دی ایپلیکیشن آف نالج، اسکلز، ٹولز اینڈ ٹیکنیکس۔ کیا ایک تو پروجیکٹ دیکھیں، ہم انجینئر ہیں، ہم سوشل سائنٹسٹ ہیں، ہم لائر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، یہ ہمارے پروفیشنز ہیں۔ ہم سب لوگ پروجیکٹس کرتے ہیں، سب کو ضرورت پڑتی ہے، اپنا میڈیکل پروجیکٹ بھی ہوتے ہیں اور طرح کے پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ سو وی ڈو پروجیکٹس، آل آف us، بٹ the knowledge we have is of the specific domain۔ پروجیکٹ مینجمنٹ کا نالج عموماً نہیں ہوتا۔ سو پروجیکٹ مینجمنٹ کا علم ہونا، اس کا نالج ہونا، اس کے اندر آپ کا اسکلڈ ہونا، اور پروجیکٹ مینجمنٹ کے جو ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں ان کا استعمال کرنا آنا، یہ چار چیزیں ریکوائرڈ ہیں جو آپ اپلائی کریں گے۔ یہ وزڈم آپ اپلائی کریں گے اپنے پروجیکٹ کی ایکٹیویٹیز کے اوپر، جس سے آپ کے پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹس پوری ہوں۔ یہ ہے جی پروجیکٹ مینجمنٹ، مطلب ایپلیکیشن آف پروجیکٹ مینجمنٹ کا نالج، اسکلز، ٹولز اینڈ ٹیکنیکس آن ٹو دا پروجیکٹ ایکٹیویٹیز، تاکہ پروجیکٹ کے جو ضرورت ہے، جو مقصد ہے، وہ اچیو ہو سکے۔ سو پروجیکٹ مینجمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اکارڈنگ ٹو 6th ایڈیشن آپ کو سرٹن پروسیسز چاہیے۔ از accomplished through appropriate application and integration of project management processes، اور وہ جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں 6th ایڈیشن تک، وہ ہیں 49۔ آل دو 7th ایڈیشن میں تو پروسیسز کو ہی ختم کر دیا، نالج ایریاز کو بھی ختم کر دیا۔ اوکے جی، پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ ہماری انیبل کرتی ہے ہمیں آرگنائزیشنز کو کہ ہم پروجیکٹس کو زیادہ افیکٹولی اور ایفیشنٹلی کریں۔ وہ جو پی ایم آئی پرنس 2 کہہ رہا تھا کہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ، وہ یہی بات تھی کہ ہم چیزوں کو زیادہ اچھے اور احسن طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پروجیکٹ مینجمنٹ استعمال کرتے ہیں پراپر ڈسپلن کے طور پہ، تو ہم اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ ہم پروجیکٹ کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں، افیکٹو اور ایفیشنٹ۔ افیکٹو کا مطلب ہے کہ جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ عموماً ہم وہ سب نہیں کر پاتے تو ہم افیکٹو نہیں ہوتے۔ If you do not perform all what you promised, then you are not being effective. And efficient is
افیکٹو سے اوپر کی چیز ہے کہ آپ نے کام تو پورا کر دیا، لیکن اگر آپ نے کام کم وقت یا کم ریسورسز یا کم پیسے میں کمپلیٹ کیا تو آپ ایفیشینٹ بھی ہیں. سو پروجیکٹ مینجمنٹ آپ کو ایسا نالج دیتا ہے کہ جس سے آپ کاموں کو افیکٹولی بھی اور ایفیشینٹلی بھی پرفارم کر سکتے ہیں. امپورٹنس کیا ہے جی پروجیکٹ مینجمنٹ کی؟ جناب اس میں ہم بزنس کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرتے ہیں، اسٹیک ہولڈر جو ہمارے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز کو سیٹسفائی کرتے ہیں. پھر پلاننگ کرنے کی وجہ سے آلدو پروجیکٹ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے، اس کے اندر سرٹینٹی نہیں ہوتی، لیکن اس انپریڈکٹیبل چیز کو بھی کسی حد تک ہم پلاننگ کے تھرو پریڈکٹیبل بنا دیتے ہیں کہ میں اس وقت یہ کروں گا، اس وقت یہ کروں گا، تو لوگوں کو فیئرلی گڈ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ پروجیکٹ ہاؤ ول اٹ بی پرفارم. اس میں ایک کنٹرولنگ میکینزم آ جاتا ہے. آلدو انسرٹینٹی ابھی بھی ہوتی ہے، لیکن اتنی نہیں رہتی جتنی بالکل ہی نا پتہ ہونے کی صورت میں ہوتی. پھر ہم جب پلان کرتے ہیں تو ہم اپنے سکسیس کے چانسز کو بھی انہانس کر لیتے ہیں. ڈیلیور دا رائٹ پروڈکٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم، ایک باقاعدہ گین چارٹ بنا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کون سی چیز کب ڈیلیور ہونی ہے، بلا وجہ کے ڈیلیز کاز نہیں ہوتے اگر اچھے طریقے سے پروجیکٹ مینیج کیا جائے. جو مسئلے اور مسائل آتے ہیں، ایشوز آتے ہیں، ان کو ہم ساتھ ساتھ ریزالو بھی کرتے جاتے ہیں. رسکوں کو رسپونڈ کرتے ہیں ٹائملی مینر کے اندر. آپٹیمائز کرتے ہیں آرگنائزیشنل ریسورسز کو کہ کم از کم ریسورسز میں زیادہ بہتر کام کیا جائے، مطلب ایفیشنسی آ گئی. آئیڈینٹیفائی، ریکور اور ٹرمینیٹ فیلنگ پروجیکٹ. اگر کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ مقاصد پورے نہیں کر رہا تو بلا وجہ اس پہ پیسے ضائع کرنے کے بجائے ہم اس کو جلدی پکڑ لیتے ہیں غلطی کو، اور اگر وہ ناممکن ہے اس سے کامیابی ہونا تو ہم اس کو بند کر دیں. وائی آر بی، ہم کیوں کیش کاؤز پال رہے ہیں؟ پھر جو ہمارے کنسٹرینٹس ہیں ہم ان کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اسکوپ، ٹائم، کاسٹ، رسک وغیرہ، یہ چیزیں ہم کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا ایک دوسرے پہ اثر ہوتا ہے. جب ہم ایک چیز کو چھیڑتے ہیں تو باقی چیزوں پہ اس کا اثر جاتا ہے. تو کنسٹرینٹس کو بہت کیئرفلی مینیج کرنا پڑتا ہے، اور یہی پروجیکٹ مینجمنٹ میں یہ بہت بڑا گیم ہے کہ کنسٹرینٹس کے ساتھ کھیلنا اور ان کو بیلنس میں رکھنا. تو یہ جو کنسٹرینٹس ہیں، اگلا پوائنٹ بھی یہی ہے، بیلنس دا انفلوئنس آف کنسٹرینٹس آن دا پروجیکٹ. اگر اسکوپ کو انکریز کریں گے تو آپ کی کاسٹ اور اسکیجول بھی انکریز ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. مینیج چینج ان اے بیٹر مینر، چینج کو زیادہ بیٹر اور کنٹرولڈ طریقے کے ساتھ مینیج کیا جائے. ود ان دی پروجیکٹ کی بات ہو رہی ہے. جو پورلی مینیج پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ اپنی ڈیڈ لائنز بھی مس کرتے ہیں، ان کے پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں، کوالٹی کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کئی جگہوں پہ آپ کو چیزیں بار بار کرنی پڑتی ہیں. انکنٹرولڈ ایکسپینشن آف دی پروجیکٹ جو ہے وہ پھیلتا ہی چلا جاتا ہے، مطلب اسکوپ ہی نہیں فکس ہوتا اس کا. اور برا کام کرنے کی وجہ سے آپ کی آرگنائزیشن کی ریپوٹیشن کے اوپر بٹا لگتا ہے. کسٹمر آپ کے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے تو لازمی بات ہے یو ول لوز بزنس اینڈ فیلئر ان اچیونگ دی آبجیکٹو فار وچ دا پروجیکٹ واز انڈرٹیکن. جو کام جس مقصد کے لیے شروع کیا تھا وہی اچیو نہیں ہو رہا. سو جب آپ پراپر پروجیکٹ مینجمنٹ کنٹرول میکینزم میں نہیں کریں گے تو یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوگا. اور آپ یہ آبزرو کریں کہ عام طور پہ جو پروجیکٹ ہم کرتے ہیں ان میں یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں اگر پروجیکٹ مینجمنٹ کے اصولوں پہ چلیں تو ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور وہ جو بینیفٹس اس نے دکھائے تھے وہ اچیو کر سکتے. اب آ جائیے جی یہ ان کے ریلیشن شپ کے اوپر. یہاں میں ایک دو چیزیں، میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا یہ والا ماڈیول زیادہ چیزیں ہیں، تھوڑا لمبا ہو جائے گا، تو میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر کے پھر ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پروجیکٹ کی حد تک تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہمیں ایک ٹیمپریری انڈیور کر رہے ہیں، کوئی مقصد ہے اس کو اچیو کرنا ہے، کوئی تجرباتی چیز کرنی ہے، اور اس کو ہم پراپرلی پلان کرتے ہیں، افیکٹولی ایفیشینٹلی ہینڈل کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس چیز کو ڈیلیور کر دیتے ہیں. پروجیکٹ کا سائز کیا ہوتا ہے؟ پروجیکٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کتنی بڑی چیز کو آپ پروجیکٹ کہتے ہیں؟ This will differ from organization to organization and situation to situation. کچھ آرگنائزیشنز میں پروجیکٹس کا جو ایکسیپٹیبل سائز ہے
وہ چند ماہ ہوتا ہے، کچھ آرگنائزیشنز میں چند سال ہوتا ہے، اور کچھ تو ایسے بھی ممکن ہے شاید ڈیکیڈز تک چلیں. تو کوئی ایک کنسنسس نہیں بلڈ ہو سکتا کہ جناب پروجیکٹ وہ چیز ہوتی ہے جو اتنی لمبی ہو، تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے. لیکن ایک بات ڈیفینیٹ ہے کہ اگر پروجیکٹ ہوگا تو اس کا کوئی ڈیلیوریبل بھی ہوگا، اس کا کوئی آؤٹ پٹ بھی ہوگا، اور لازمی بات ہے آؤٹ پٹ ہوگا تو آؤٹ کم ہوگا، بینیفٹ ہوگا، وہ سب چیزیں ہوں گی. لیکن بغیر پروجیکٹ کا مین فوکس جو ہے وہ کوئی پروڈکٹ، سروس یا ریزلٹ ڈیلیور کرنا ہے. اگر وہ یہ ڈیلیور نہیں کرتا تو وہ پروجیکٹ ہے ہی نہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ پروجیکٹ وہی چیز ہے جو کچھ آؤٹ پٹ ڈیلیوریبل دیتا ہے. اگر وہ یہ نہیں دیتا اور وہ بینیفٹ پہ فوکس کرتا ہے، صرف بینیفٹ پہ فوکس کرتا ہے، پروڈکٹ پہ فوکس نہیں کرتا، تو یہ پروجیکٹ نہیں ہے. بینیفٹ جو ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ جی اس علاقے کے بچوں کو ٹرین کرنا، کو ایجوکیشن لیول ہائی کرنا ہے ہم نے. اب یہ تو تھا آپ کا اسٹریٹجک آبجیکٹو. آپ نے لیول کتنا ہائی کرنا ہے وہ ہے بینیفٹ. آپ نے کہا جی اس وقت یہاں پہ 5,000 بچہ ایجوکیٹڈ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ 50,000 ہو جائے. کتنی مدت میں؟ اگلے 5 سال میں. یہ ہمارا ٹارگٹ بن گیا کہ اگلے 5 سال میں 5,000 سے ایجوکیٹڈ بچوں کی تعداد بڑھا کے 50,000 تک لے کے آنی ہے. اب یہ جو ٹارگٹ آپ کو دیا گیا ہے، دس از ناٹ اے پروجیکٹ، بیکاز دا پروڈکٹ از ناٹ، اٹ کین ناٹ بی ڈیفائنڈ آؤٹ آف اٹ. بینیفٹ کین بی انڈرسٹوڈ کہ ہم نے یہ بینیفٹ اچیو کرنا ہے کہ 5 سے 50 تک پہنچانا ہے، اور ہمارے پاس مدت ہے 5 سال. تو یہ جو چیز ہے یہ بینیفٹ کلیئر ہے، تو دس وڈ بی کالڈ اے پروگرام. ناٹ ٹو ڈو دیٹ، دس پروگرام اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے اٹ کین ہیو اے نمبر آف انٹر ریلیٹڈ پروجیکٹس جن کو پرفارم کرنے سے الٹیمیٹلی 5 سالوں کے دوران یہ پروجیکٹس ہم کرتے رہیں گے. کوئی شروع ہوگا، کوئی ختم ہوگا، کوئی پیرلل چل رہے ہوں گے، لیکن الٹیمیٹلی ان سب کا مقصد ہوگا کہ ہم اس بڑے بینیفٹ کو اچیو کریں. تو پروگرامز ٹارگٹ دا بینیفٹ ریئلائزیشن اینڈ they do not look at the product alone. Programs have projects in interrelated projects جو آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے آپس میں، اور وہ پروجیکٹس کے پروڈکٹ ہوتے ہیں. اور ان پروجیکٹس کے جو بینیفٹ ہیں وہ پروجیکٹ تو ریلائز نہیں کرتا، پروجیکٹ تو پروڈکٹ بنا کے دے دیتا ہے پروگرام کو. پروگرام اس کے بینیفٹس کو پالتا ہے. مطلب آپ نے ایک اسکول، ایک پروجیکٹ تھا ایک اسکول بنانا، اس نے اسکول بنا کے دے دیا. اب ہم اس اسکول کو میں بھرتیاں کرتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، اس میں ایجوکیشن دینی شروع کرتے ہیں، اور اس طرح کے اور بھی پروجیکٹ ہیں. ان ساروں کو چلانا اور ان کو بینیفٹس انڈیویجول پروجیکٹ کے بینیفٹ نکالنا، اور الٹیمیٹلی ان کو یونیفائی کر کے پروگرام کے الٹیمیٹ بینیفٹ تک پہنچانا، دس از دا ریسپانسبلٹی آف دا پروگرام. تو پروگرام از ناٹ جسٹ اے لارج پروجیکٹ. Program is something which is targeting on the benefit realization. Program is something which is hooked to the organizational strategy. اس اسٹریٹجی کو پایا تکمیل پہ پہنچانے کے لیے اور ان بینیفٹس کو ریلائز کرنے کے لیے پروگرام کو جنم دیا گیا. پروگرام میں ایک سے زیادہ پروجیکٹ ہوتے ہیں اور وہ انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں. پروڈکٹ ہی بناتے ہیں، اور ان پروڈکٹ سے، جیسے میں نے کہا تھا پہلے بھی، ہر پروجیکٹ کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ تو ہے جو کہ پروجیکٹ نے مد نظر تو ضرور رکھنا ہے، لیکن اس بینیفٹ کا ریلائز کرنا پروجیکٹ کی ذمہ داری سے باہر ہے. اگر یہ پروجیکٹ پروگرام کا حصہ ہے تو پروگرام ٹیکس آن دا ریسپانسبلٹی آف ریئلائزنگ دوز بینیفٹس اینڈ یونیفائنگ دیم انٹو دا اوور آل بینیفٹ آف دا پروگرام. لیکن اگر یہ پروجیکٹ اسٹینڈ الون ہے تو اس کے جو بینیفٹ ہوں گے، جب پروجیکٹ میں نے اسکول بنا کے، جس نے مجھے کہا تھا اسکول بنانے کو، میں نے اس کے حوالے کر دیا، اس نے ٹیک اوور کر لیا. اب اس کو چلانا اس کا کام ہے، میرا نہیں ہے.
اس کا بینیفٹ ریئلائز کرنا اگلے 4 یا 5 سالوں میں اس کا کام ہے. لیکن میں جو چیز ڈیلیور کر کے جا رہا ہوں اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ بینیفٹ دے سکے. اگر وہ صلاحیت میں نہ دے کے جاؤں تو پھر میرا قصور ہے. مثال کے طور پہ جتنی کیپیسٹی کا اسکول ہونا چاہیے تھا میں نے اسے کم کیپیسٹی کا بنایا تو لازمی بات ہے وہ والے بینیفٹ تو ریئلائز نہیں کر پائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ جو چیز میں بنا کے دے کے جا رہا ہوں وہ اس قابل ہے کہ وہ بینیفٹ دے سکے. میں اس کو چلتی حالت میں دے کے جا رہا ہوں، فنکشنل حالت میں دے کے جا رہا ہوں، اور اب یہ اس سے فائدہ اٹھانا ان کا کام. یہ تو ہو گیا جی پروگرام. اب پروجیکٹس اور پروگرام کو میں ڈیفینیشن بھی آپ کو بتا دوں گا. پروجیکٹس اور پروگرامز ایک آرگنائزیشن میں چل رہے ہیں، بہت سے چلتے ہیں. ایک اچھی جو والیٹائل آرگنائزیشن ہوتی ہے اس میں بہت سے پروجیکٹ اور پروگرام چل رہے ہوتے ہیں. تو جو پروجیکٹ پروگرام آپ کے ہاں چل رہے ہیں ان کا بندوبست یا نظام کون سنبھالتا ہے؟ آپ کہیں گے جی ٹاپ لیول مینجمنٹ سنبھالتی ہے. آف کورس، مگر ٹاپ لیول مینجمنٹ کے پاس اس کے علاوہ بڑے کام ہیں. انہوں نے پوری آرگنائزیشن چلانی ہے، اتنا بڑا آپریشن چلانا ہے. وہ آپ کے پروجیکٹ پروگرام کو دیکھتے رہیں گے. ہمیں اس کے لیے کوئی ایسے اسپیشلائزڈ لوگ چاہیے جو اسپیسیفکلی پروجیکٹس اور پروگرام کی مہارت رکھتے ہوں اور ان پہ نظر رکھتے ہوں، اور پروجیکٹس کب شروع کرنے ہیں، پروگرام کب شروع کرنے ہیں، کون سی چیز کب شروع کب ختم، کیا حساب کتاب ہے، کون سی شروع کرنی چاہیے کون سی نہیں کرنی چاہیے. آلدو جو ٹاپ لیول مینجمنٹ ہے اس کے فیصلے تو وہی کرے گی. لیکن آپ یوں کہہ لیں کہ ہم نے ایک پورٹ فولیو ڈیولپ کر دیا پروجیکٹس اور پروگرامز کا، اور پورٹ فولیو از نو ریسپانسبل. جو بھی پورٹ فولیو مینیجر ہے یا اس کی ٹیم ہے وہ ذمہ دار ہیں پروجیکٹس اور پروگرامز کو جنم دینے کے، ان کی بزنس کیسز کو جج کرنا، دیکھنا کون سا پروجیکٹ شروع کرنا چاہیے کون سا نہیں کرنا چاہیے، کون سا پروگرام شروع کرنا چاہیے کون سا نہیں کرنا چاہیے، کون سی چیز جو ہے وہ کمپلیشن اس کی ہو گئی ہے، یا کون سا پروجیکٹ یا پروگرام سود مند نہیں رہا اس کو بند کر دینا چاہیے، اس کی فنڈنگ یہاں سے نکال کے کسی اور میں ڈال دینی چاہیے. یہ سب اسٹریٹجک ڈیسیژنز ہیں، یہ ٹاپ لیول کے ڈیسیژنز ہیں. لیکن پورٹ فولیو کی ذمہ داری میں آتے ہیں اور پورٹ فولیو اپنی مہارت اس میں استعمال کرتا ہے. تو یہ انویسٹمنٹ ڈیسیژن میکنگ ہے، کہاں پیسہ لگایا جائے کہاں نہ لگایا جائے. جو ٹیکٹیکل لیول پہ ہر پروجیکٹ کے اندر کیا کام ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اس ڈیٹیل میں پورٹ فولیو نہیں جاتا. پورٹ فولیو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ہماری انویسٹمنٹ جو پروجیکٹس اور پروگرامز میں لگی ہوئی ہے اس کو بیلنس میں رکھنا، کہاں سے پیسے نکالنے ہیں کہاں ڈالنے ہیں، کون سے پروجیکٹ کو بند کر دینا چاہیے کون سے کو شروع کر دینا چاہیے. مطلب آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی کو سنبھالنے کے لیے یہ پورٹ فولیو جو ہے یہ پروجیکٹ اور پروگرام کا نظام سنبھالتا ہے. ویسے تو جیسے میں نے آپ کو کہا آپریشنز اوورال آپ کی آرگنائزیشن کے آپریشنز ہیں جن کو آرگنائزیشن سنبھالتی ہے، سی ای او سنبھالتا ہے، سب کچھ سنبھالتے ہیں. لیکن پورٹ فولیو بذات خود بھی ایک طرح کا آپریشن ہے. اور پروجیکٹ پروگرام جس انوائرمنٹ میں ایگزسٹ کرتے ہیں ان کے ارد گرد بھی ایک آپریشن کا ماحول ہے. تو یہ جو آپریشنز ہیں یہ والے مطلب پروجیکٹ کے اندر جو مطلب یوں کہہ لیجئے آپریشنز وہ چیز ہوتی ہے جو ریپیٹیٹیولی ہوتی ہے. پروجیکٹ میں بھی کچھ کام، ایک پروجیکٹ بھی میں کرتا ہوں تو کچھ کام ایسے ہیں میں ریپیٹیٹیولی کرتا ہوں. پروگریس رپورٹیں بار بار بنتی ہیں، رپورٹنگ بار بار ہوتی ہے، ڈیسیژنز بار بار ہوتے ہیں. تو there is an element of operations within the project also. پھر پروگرام میں نسبتاً اور زیادہ ہوتی ہے پروگرام کی آپریشن، اس کو ہم آپریشن نہیں کہتے ویسے بائی دی وے، اس کو ہم کہتے ہیں پروجیکٹ ورک. اسی طرح پروگرام میں کہتے ہیں پروگرام ورک یا ادر ورک کہتے ہیں. پورٹ فولیو تو ہوتا ہی نہ پروجیکٹ ہے نہ پروگرام ہے، وہ تو ہے ہی آپریشنل یا فنکشنل ایک سیٹ اپ ہے. اور پورٹ فولیو بذات خود نہ تو ٹیمپریری ہے، پورٹ فولیو کی لائف اس وقت تک ہے جب تک پروجیکٹس اور پروگرام ایگزسٹ کرتے ہیں، پورٹ فولیو ایگزسٹ کرتا ہے. اگر وہ ختم ہو جائے تو پورٹ فولیو ختم ہو جائے گا. تو ان ادر ورڈز پورٹ فولیو از رادر ا پرماننٹ اسٹرکچر ان اے گڈ آرگنائزیشن جہاں پروجیکٹس اور پروگرام چلتے رہتے ہیں. تو پورٹ فولیو ان کا نظام سنبھالتا ہے. اور اگر میں آپریشنز کی بات کروں تو آپریشن جو ہیں وہ آپ کے آرگنائزیشن کے ریپیٹیٹیو آپریشنز ہیں.
تو یہ میں نے بات کر لی جی پروجیکٹ، پروگرام، پورٹ فولیو اور آپریشنز کے حوالے سے. پروگرام کی ڈیفینیشن جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا، اٹ از ڈیفائنڈ ایز اے گروپ آف ریلیٹڈ پروجیکٹ. ان کا انٹر ریلیٹڈ ہونا ضروری ہے. اور سبسیڈری پروگرام کا مطلب ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ پروجیکٹ میں پروگرام کے اندر کمپلیکسٹی اتنی زیادہ ہو کہ ہمیں پروگرام کو سب پروگرام میں بانٹنا پڑے، تو اس کو کہتے ہیں سبسیڈری پروگرامز. پروگرام کے اندر سب پروگرام ہیں، اس کے اندر پروجیکٹس ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے پروگرام کے نیچے ڈائریکٹلی پروجیکٹس ہیں. پھر پروگرام، یہ تو پروجیکٹس اور سب پروگرام تو ہوں گے، لیکن پروگرام کا اپنا بھی کچھ آپریشن ہوگا نا، نظام جو سنبھال رہا ہے پروگرام کا، اس کو کہتے ہیں پروگرام ایکٹیویٹیز. دس از دا ورک وچ دا پروگرام مینیجر ود ہز ٹیم ہی ڈز اٹ، ویئر ایز ہز پروجیکٹ مینیجرز اپنے اپنے پروجیکٹ چلاتے ہیں، اور سبسیڈری پروگرام مینیجر یا سب پروگرام مینیجر اپنا اپنا سب پروگرام سنبھالتے ہیں. لیکن پروگرام مینیجر خود کیا کرتا ہے، وہ ان سب کے بینیفٹس کو یونیفائی کر رہا ہے، سسٹم چلا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مطلب ہے اس کو اپنا ایک سٹاف چاہیے. Such like activities are called program activities. They are managed in a coordinated manner. مطلب اس سارے orchestrate کرنا پڑتا ہے پروجیکٹ، سب پروگرام، پروگرام ایکٹیویٹیز، ان تمام کے درمیان ایک ربط، ایک تعلق، ایک کوآرڈینیشن ہے. اور یہ کیوں کی جاتی ہے؟ ٹو obtain benefit not available from managing them individually. اگر ہم ان پروجیکٹس کو، ان سب پروگرامس کو، ان پروگرام ایکٹیویٹیز کو unrelated فیشن میں کریں، انٹر کنیکٹڈ طریقے سے نہ کریں، تو جو سینرجی کریٹ ہونی ہے، جو بینیفٹ ریئلائز ہونے ہیں، وہ شاید نہ ہو. یہ تو ہو گیا جی پروگرام. پروگرام بڑے پروجیکٹ کو خالی نہیں کہتے. اب یہ یو کے کے ساتھ تھوڑی سی ڈفرنس ہے. یو کے میں بڑے پروجیکٹ کو، جب پروجیکٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اتنے ملین سے اوپر کا پروجیکٹ ہے، تو اس کو وہ خود بخود پروگرام کا نام دے دیتے ہیں. دس از ناٹ دا رائٹ فلاسفی. بٹ ان اے وے، جب ایک چیز کا سائز بڑا ہوتا ہے تو اس میں پروڈکٹ سے فوکس خود بخود ہٹ جاتا ہے اور بینیفٹ پہ فوکس چلا جاتا ہے. تو یہ ایک جسٹیفیکیشن بنتی ہے کہ جو لارج پروجیکٹس ہوتے ہیں، دے بیکم کائنڈ آف پروگرام. سو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بات بنتی ہے. لیکن پی ایم آئی اسپیسیفکلی یہ کہہ رہا ہے کہ پروگرام جو ہوتے ہیں وہ بڑے پروجیکٹس کو نہیں کہتے. پروگرام کی جو ڈی این اے ہے وہ الگ ہے. پروگرام بینیفٹ ریئلائزیشن کے لیے ہے. اب یہ جیسے اس نے کہا a very large project may be referred to as a mega project. وہ کہتا ہے جی کہ a mega project cost $1 billion or more. اب یہ والی جو فلاسفی ہے نا، جو یہاں پہ ڈسکس ہوئی ہے، یہ یو کے والے کہتے ہیں کہ اگر اتنے پیسوں کا بڑا پروجیکٹ ہو گیا تو پھر ہم اسے پروجیکٹ نہیں، پروگرام کہیں گے. سو تھوڑا سا کنفیوژن ہے دونوں کے درمیان. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ریزننگ بن سکتی ہے کہ جب اتنی بڑی چیز ہے تو ہمارا فوکس پروڈکٹ پہ رہتا ہی نہیں ہے، ہمارا فوکس بینیفٹس پہ چلا جاتا ہے، تو پھر اس کو پروگرام کی طرح ڈیل کیا جانے لگتا ہے. خیر، پورٹ فولیو بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ پورٹ فولیو وہ ہے جو پروجیکٹس اور پروگرامز اور سبسیڈری پورٹ فولیوز کو سنبھالتا ہے. مطلب ایسا ممکن ہے کہ پورٹ فولیو کے اندر سب پورٹ فولیوز. ایک بات سمجھ لیجئے، اگر آپ کی آرگنائزیشن میں جتنے بھی پروجیکٹ اور پروگرام چل رہے ہیں، دے آل may come under one portfolio. بٹ اٹ از آلسو پاسبل کہ اس مین پورٹ فولیو کے نیچے آپ بہت زیادہ کمپلیکس کام کرتے ہیں. آپ مکینیکل کے بھی پروجیکٹس ہیں، آپ کے سول کے بھی پروجیکٹس ہیں، آپ کے الیکٹریکل کے بھی پروجیکٹس ہیں. تو آپ کہتے ہیں جی ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس پورٹ فولیو کے 3 حصے بنا دیتے ہیں: الیکٹریکل پورٹ فولیو، میکینیکل پورٹ فولیو اور سول پورٹ فولیو. اور ان کے الگ الگ سب پورٹ فولیو مینیجر ہوں گے. تو جس طرح سب پروگرام تھا، اس طرح سب پورٹ فولیو بھی ہو سکتا ہے. اور وہ پھر اپنے ریلیونٹ پروجیکٹس کو دیکھیں گے. پورٹ فولیوز میں پروجیکٹس جو ہوتے ہیں ان کا آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہونا ضروری نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ ایک ٹائپ کے ہیں. یہ ریلیشن ان کا ضرور ہے کہ وہ ایک ٹائپ کے ہیں. یہ سارے میکینیکل کے پروجیکٹ ہیں، یہ سارے سول کے پروجیکٹ ہیں، مگر ان کا آپس میں پروجیکٹ کا کوئی تعلق ہونا ضروری نہیں ہے. تو پورٹ فولیو کے اندر انٹر ریلیٹڈ نہیں بھی ہو سکتے پروجیکٹس اور پروگرام جو اس کا پارٹ ہیں، اور اس میں کچھ آپریشن بھی ہو سکتے ہیں. پورٹ فولیو میں پروجیکٹ، پروگرام اور وہ آپریشن جو پورٹ فولیو کی ڈیسیژن میکنگ میں اور ان کاموں میں، جیسے پروگرام کا سٹاف تھا، پورٹ فولیو کا بھی تو اپنا سٹاف ہوگا نا، جو یہ سارے انالیسس، بزنس کیسز بنا رہے ہیں، اور یہ انویسٹمنٹ ڈیسیژن میکنگ، فائنینشیل ڈیسیژنز کر رہے ہیں، اور ان کو کچھ ڈیٹا میٹا کرنا
पढ़ता होगा, तो उनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के पैसे को सही तरह से खर्च करवाना और ऑर्गेनाइजेशन को एक बैलेंस में रखना। अच्छा जी, ये तो खैर आप पढ़ लीजिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, मैं जब आगे आता हूँ काम की चीज पे। ये डायग्राम देखिएगा, यहाँ उसे दिखाया हुआ है कि एक सैंपल बनाया हुआ है कि एक पोर्टफोलियो है, उसके नीचे प्रोग्राम्स एग्जिस्ट करते हैं और एक सब पोर्टफोलियो भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा हो सकता है, एक पोर्टफोलियो है, वैसे उसमें प्रोग्राम्स आ रहे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक काम के पोर्टफोलियो को अलग कर दिया गया है। तो ये पोर्टफोलियो ए जो है, ये सब पोर्टफोलियो है। प्रोग्राम है, प्रोग्राम के नीचे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन प्रोग्राम बी के नीचे प्रोजेक्ट तो हैं, लेकिन उसके नीचे एक सब प्रोग्राम भी है जिसके अपने प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट 4 एंड प्रोजेक्ट 5। अब ये आप सब पोर्टफोलियो ए जो है, उसके नीचे डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स भी हैं, उसके नीचे प्रोग्राम भी है, और प्रोग्राम के अपने प्रोजेक्ट्स 8 और 9 है, और कुछ ऑपरेशन भी हैं जो प्रोग्राम में आते हैं। इसी तरह पोर्टफोलियो के अपने भी ऑपरेशन है। तो ये एक रिलेशनशिप बन गया प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट और ऑपरेशन का। लेकिन ये जो ऑपरेशन है, ये खास तौर पे वो ऑपरेशन है जो मददगार साबित होते हैं पोर्टफोलियो के लिए पोर्टफोलियो का काम करवाने में, प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम का काम। वी आर नॉट रियली टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अलबत्ता उसके साथ ये कनेक्टेड जरूर है कि लाजमी बात है, प्रोजेक्ट करने के लिए बंदे कहाँ से आएंगे? वहीं से आएंगे। प्रोग्राम करने के लिए भी एक्सपर्टीज हो सकता है, वहीं से आए। तो कहने का मतलब है हमारा ऑपरेशन से ताल्लुक जरूर बनता है, लेकिन यहाँ पे जो चीज डिस्कस हुई है वो ऑपरेशंस वो हैं जो रिलेट करते हैं पोर्टफोलियो या प्रोग्राम। अच्छा जी, इसको मैं स्किप करता हूँ, ये रिलेशनशिप को। मेरा ख्याल है थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, फिर हम जो बाकी चीजें हैं उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये टाइम 45 मिनट तो हो गए हमें, तो हमें 10 मिनट की ब्रेक करनी चाहिए। ठीक है सर। Okay जी, let's have a little break and then we meet again about 10 minutes later. खुदा हाफिज़ जी।